بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان دوست حکیم حافظ محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیسی دوا خانہ۔ اس سے کافی حد تک لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں نا کہ گرمی عروج پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی سارے دوست گرمیوں کے اندر کوئی مزدوریاں کرتے ہیں، بیچارے کچھ فیکٹریوں کارخانوں کے اندر کام کرتے ہیں، تو وہاں پر تو ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیچارے باہر نکلتے ہیں نا فیکٹریوں سے کارخانوں سے، تو پورے وجود کا بنا ان کے چھالے پڑے ہوتے ہیں۔ اب کرنی تو ہے روزی، بچوں کا پیٹ پالنا، اپنا پیٹ ہی پالنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کافی حد تک وہاں پہ لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، یا ویسے کوئی چوٹ لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا ویسے کوئی اچانک کوئی چیز سے دیکھ کے خوف کھاتے ہیں تو وہیں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے اندر جب اللہ کا خوف نہ ہونا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، اور اگر مسلمان کے اندر اللہ کا خوف ہے تو پھر ہر ایک چیز جو ہے اس سے ڈرتی ہے، یہ عموماً ہے، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ ہم صحابہ کی زندگی کی دیکھیں نا، اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم دیکھا، جہاں لوگ کب سے جمع ہوئے کھڑے ہیں، تو وہاں پہ دیکھا تو کیا ہوا، وہاں ایک شیر کھڑا ہوا ہے۔ تو عمر نے کیا کیا، جا کے شیر کا کان پکڑا کہ کیا کہا، اگر تیرا یہاں پہ رزق ہے تو کان دفع ہو جائے، نکل جا، راستہ چھوڑ دے، راستہ کھول دے، کیوں تو لوگوں کے لیے آڑ بنا ہوا ہے۔ یعنی کہ کیا وجہ تھی کہ اتنی دلیری بہادری ان سے کہاں سے آئی؟ یہ صرف اور صرف دین کو اپنانے کی وجہ سے اور دل کے اندر جو ہے خدا کا خوف رکھنے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے بے ہوشی کا، غشی کا، بس اوقات یہ عام کمزوری کی وجہ سے، یا دل کی کمزوری کی وجہ سے، یا صدمہ یا غصے کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ جو کام کرتے ہیں، غذائیں اچھی نہیں ہوتی، جسم کمزور ہوتا ہے، دل کو تقویت نہیں ہوتی، دل بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، یا پھر اتنی شدید گرمی کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا کسی خوفناک چیز کو دیکھنے کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق کافی حد تک دوست رابطہ کرتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ یہ کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے بار میں ٹوٹ والوں کو فون کرتے ہیں، اب وہ آتے ہیں ریسکیو والے، پھر ٹیکہ لگاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتا ہے۔ دوستوں، جب ایسی کوئی صورتحال پیش ہے تو اس میں جو آپ کو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ نے اس کو کھلانا نہیں ہے، صرف اس کو سنگھانا ہے، انشاءاللہ کے حکم سے مریض اس وقت کھڑا ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایک ویڈیوز، ہر ایک نسخہ، ہر ایک ٹوٹکا دوستوں کو آسان طریقے سے ملتا رہے۔ اس آپ نے کرنا کیا، سب سے پہلے جو آپ نے لینا ہے کتیرا، گون کتیرا، یہ سندل اور کافور، یہ گلاب، یہ آپ نے تینوں جو ہیں یہ ہم وزن لینے ہیں، ان کا صفوف تیار کر لیں۔ صفوف تیار کرنے کے بعد جب بھی دیکھیں کہ کوئی مریض یا ایسا خود ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ میں بار بار بے ہوش ہو جاتا ہوں، وہ اس کو سونگھتا رہے، انشاءاللہ جی اس کو بیماری جو بیماری اس کے مستقل مزاج بنا ہوا ہے بے ہوش ہونے کا، اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور اس کے استعمال کے بعد انشاءاللہ ہمیں کمنٹ کرنا ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اور بھی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دعا ہے کہ اللہ آپ سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔